السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد معاذ ندیم میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے ایک چیز دیکھی، کل ایک سفر کو جانا ہوا تو واپسی میں ایک فیملی سے ملاقات ہوئی جو انتہائی فائنینشلی طور پر کمزور تھی اور ایک سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ آ رہا تھا تو مجھے کسی نے اشارہ کیا۔ رات کی تاریکی تھی، جگہ بھی سنسان تھی۔ میں رک گیا تھوڑا سا آگے جا کر، اور جن صاحب نے مجھے ہاتھ دیا روکا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا آگے کو آ جائیں۔ حالات کے پیش نظر آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ ہمارا ملک وہ کتنی تیزی سے تنزلی کے شکار ہے، چاہے وہ معاشی معاملہ ہو، چاہے وہ اخلاقی معاملہ ہو، چاہے وہ قوم جس طرح ایک معاشرے کے اندر اجاگر ہوا کرتی ہیں، قوم ایک معاشرے کے اندر اپنا نام بناتی ہیں یا کسی بھی لحاظ سے عروج پاتی ہیں، ہر لحاظ سے ہمارا ملک وہ تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ صاحب میرے پاس تشریف لائے تو چہرے سے انتہائی افسردہ اور جیسے بہت ہی غمگین حالت کے اندر، ان کی اہلیہ ساتھ، چھوٹی بچی ساتھ۔ تو میں نے معاملہ پوچھا کہ جی فرمائیے حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میں یہیں قریب سے نکلا، کچھ پیسے میرے پاس تھے، چھوٹا سا موبائل تھا، تھوڑا سا آگے آیا تو راستے میں مجھے کچھ لوگوں نے روک لیا۔ انہوں نے موبائل بھی چھین لیا، پیسے بھی چھین لیے، اور اب میری بائک میں پیٹرول ختم ہو گیا اور میں نے کافی دور جانا ہے اور نہ میرے پاس پیسے ہیں پیٹرول کے لیے اور نہ کوئی دوسرا بندوبست ہے، تو آپ میری تھوڑی بہت مدد کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے بعد میں نے اپنے احباب سے ڈسکس کری کہ یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے۔ ہم معاشی طور پر اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اب لوگوں نے چوریوں کو، ڈکیتیوں کو، قتل عام کو رواج دینا شروع کر دیا ہے، اور اتنا بری طریقے سے اس چیز کو رواج دیا جا رہا ہے کہ اب گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف آتا ہے۔ یہ ملک کس بنیاد پر لیا گیا، اس ملک کو لینے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا، اور اس ملک کو وجود میں لانے کے لیے ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ اگر ہم آج سے پہلے پاکستان کی تحریک کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ تحریک ایک عظیم قربانیوں کے ساتھ منسلک ہے۔ اس کے اندر ماؤں کی قربانیاں ہیں، بہنوں کی قربانیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا ہے۔ مطلب اتنی عظیم قربانیوں کے بعد ہمیں یہ ملک ملا، اور آج اسی ملک کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا، میں نے کہا کہ یار ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم انتہائی طور پر وہ پست ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑی سوچ و بچار کے بعد یہ چیز ہمارے ذہنوں میں آئی کہ اس قوم کا ہر فرد اخلاقی طور پر گر چکا ہے۔ ہر فرد اخلاقی طور پر ہم بالکل گر چکے ہیں۔ کیا ہے اخلاق کی ہے کیا؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر باہر سڑک پہ ہم نکل جائیں، موٹر سائیکل پر ہوں، بائک پر ہوں، تو بائک والے ایسے بائک گھسیڑتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جائے کہ یار اتنی جلدی ہے، اڑ کے چلا جائے۔ کار والوں کو دیکھ لیں تو وہ اتنی اسپیڈ میں ہوتے ہیں کہ وہ اڑ کر چلے جائیں۔ آٹو والوں کو دیکھ لیں، وہ اتنی اسپیڈ میں ہوتے ہیں وہ اڑ کے چلے جائیں۔ ہر شخص کو جلدی ہے، اور اگر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل جائے تو پہلا والا دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتا ہے جیسے پتہ نہیں اس نے قتل کر دیا۔ یہ ہمارے اخلاق کا لیول ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اگر ہم دیکھیں ان قوموں کو جنہوں نے ترقیاں کی، جن ملک قوموں نے ترقیاں کریں، وہ ترقی کرنے کی جو مین وجہ تھی وہ اخلاق تھا۔ ایک دوسرے کے اوپر جان نثاری،
ایک دوسرے کی مدد کرنا، نہیں بھائی آپ کر لو، میں نہیں آپ کر لو۔ قوموں نے ترقی کری، اور کیا تھا ان کا ویژن، ان کا مقصد امن نہیں تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں والے اعمالوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، مسلمانوں کے اصولوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، مسلمانوں کے قانونوں کو اپنایا، مسلمانوں کی کتاب اللہ جو قرآن مجید ہے اس کے اندر ذکر کیے گئے اصولوں کو اپنایا۔ آج وہ قومیں جو مسلم نہیں ہیں لیکن وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، مسلمان قوم انتہائی پستی کی طرف جا رہی، تنزلی کا شکار ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے غیروں کے قانونوں کو اپنا لیا اور اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا، غیروں کے کاموں کو اپنا لیا، اپنے کاموں کو بھول گئے، تو ہم ہر لحاظ سے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قوم ترقی کیسے کرے، قوم ترقی کی طرف کیسے گامزن ہو؟ تو اس قوم کے اندر ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل کہ مجھے انفرادی طور پر کیا کردار ادا کرنا پڑے کہ میری جو قوم ہے، میرا جو ملک ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے، تو ان چیزوں کے اندر سب سے پہلی چیز جیسے میں نے ذکر کری نا، اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق کو ہم مضبوط بنائیں، اور اخلاق تو میرے نبی کی پہچان تھی۔ آپ کے اخلاق کی تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے محبوب کے اخلاق کی تو تعریفیں ڈنکے بجائے گئے۔ سارا عرب ہمارے سامنے تھا، کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چراغ بن کر آئے، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے کافروں کے دل کے اندر ایسی ڈھاک بٹھائی کہ جو آپ کے دشمن تھے وہ محبت کرنے والے بن گئے۔ مین چیز کیا تھی؟ اخلاق تھا۔ قدم قدم پر آپ نے اخلاق کی ترغیب دی، قدم قدم پر آپ نے اخلاق کی تربیت کی۔ تو پھر کیا تھا؟ اس ایک شخص نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بچایا اور اپنے آپ کو منوایا۔ کیا تھا؟ اخلاق۔ پہلی چیز اخلاق ہے۔ دوسری چیز میرے بھائیو بزرگوں دوستو جو ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے وہ صبر ہے۔ کس طور پر صبر ہے؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر ایک حضرت نے لکھا کہ جو قوم 2 منٹ سگنل پر نہیں رک سکتی، جو قوم 2 منٹ سگنل پر نہیں رک سکتی، وہ قوم کیا ترقی کرے گی؟ ہم وہی والی مثال آتی ہے، باہر آپ روڈ پہ نکل جائیں، 60 سیکنڈ، 45 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، یہ نارمل ہمارے سگنل وغیرہ کا جو رول ہوتا ہے، لیکن ہم سے وہاں نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ سگنل کو توڑنا، قانون کو توڑنا، من مانی کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم تنزلی کی طرف آ رہے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے حکمران کرپٹ ہیں، حکمرانوں کی وجہ سے آج یہ حالات آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جیسے قوم کے حالات ہوں گے ویسے ان کے اوپر حکمران مسلط ہوں گے۔ آج قوم اپنے حالات درست کر لے، اپنے معاملات درست کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اللہ حکمران بھی ہمارے سامنے، ہمارے اوپر یوسف سدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمارے اوپر حکمران لے کر آئیں گے۔ اب ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہماری روزمرہ کی زندگی اتنی بری ہے، معاملات اتنے برے ہیں۔ میرے استاد جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری قوم اتنی تنزلی کا شکار ہے کہ ہر شخص کرپٹ ہے، ہر شخص کرپشن کے اندر لتھڑا ہوا ہے، ہر شخص الا ماشاء اللہ۔ فرمانے لگے ایک ٹھیلے والا اگر اس کو بھی موقع مل جائے نا تو وہ بھی 2 نمبری کا کوئی راستہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنی بری طریقے سے ہم جو اس کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر کیا اسکول کے طلباء، کیا مدارس کے طلباء، کیا علماء، فقہاء، دیندار طبقہ، تمام کے تمام اس کے اندر ملوث ہیں۔ ہر شخص اگر اپنا کردار ادا کرے، ہر شخص ذاتی طور پر اپنے آپ کو محب وطن سمجھ لے اور یہ عہد کر لے کہ میں نے ملک کی ترقی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا بلکہ ملک کی ترقی کے لیے ایک اہم کردار ثابت کرنا ہے، ایک اہم رول ادا کرنا ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر چاہے یہ مہنگائی آسمانوں کی طرف چلی جائے، ملک کے اندر کچھ بھی آ جائے، اگر ہماری ملک کے اندر، ہماری قوموں کے اندر
ہم ذاتی طور پر متحد ہو جائیں اور اخلاقی طور پر مضبوط ہو جائیں اور ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو جائے، یہ 3 چیزیں جس شخص کے اندر پیدا ہو گئیں، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، وہ قوم ترقی بھی کرے گی اور اپنے ملک کو عروج پر لے جائے گی۔ پھر حقیقی طور پر جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، گرین پاسپورٹ کو عزت دی جائے، گرین پاسپورٹ کو عزت دی جائے، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، عزت مانگی نہیں دی جاتی، عزت تو خود بخود ملتی ہے۔ ہاں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ عزت مانگتے ہیں، ہم اقوام متحدہ میں جا کے عزت مانگتے ہیں، ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائیں گے۔ ارے میرے پیارو، عزت تو لی جاتی ہے اور عزت لینے کے اصول میرے محبوب نے بتا دیے۔ عزت کریں گے عزت ملے گی، ذلیل کریں گے ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس لیے ذاتی طور پر دوسرے کو عزت دینا، اخلاقی طور پر مضبوط ہونا، صبر کا پیمانہ اپنے اندر پیدا کرنا، خوش اخلاقی ہمارے چہروں پر ہو، ہر کسی سے خندہ پیشانی سے اگر ہم ملیں تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو 24 گھنٹے کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور ملک کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی زندگی بھی عروج کی طرف گامزن ہوگی۔ مختصر سی بات عرض کرنی تھی۔ اللہ سے دعا